الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قادر آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان والله إنكم لتموتون كما تحيون ولتبعثون كما تموتون ولتحاسبون كما تعملون أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شان کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی باتیں ہمیں سننے کے لیے جمع فرمایا. دوست بزرگوں، یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرماتے ہیں. یقیناً اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی انسان چل رہا ہے، ورنہ اس کی طاقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چلانے کے لیے ایک نظام مقرر فرمایا ہے، اور اس نظام کے تحت یہ ساری کائنات جو دوسرے کو چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے ہر ایک کا اپنا ایک مقصد ہے کہ جس چیز کے لیے لگایا گیا ہے، جس کام کے لیے جس کو لگایا گیا ہے، کام کو پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے. تو ایک انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ہر مخلوق اپنے اپنے کام میں پورے طور پر جو ہے اپنے کام کو بجا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے کام کو پورے طور پر نبھا رہا ہے. کبھی ہم نے یہ سنا ہے کہ آج سورج چھٹی پر ہے یا آج چاند چھٹی پر ہے. نہیں، دنیا کا قیام جس دن سے ہوا ہے اس دن سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنے اپنے کام میں پورے طور پر جو ہے اپنے اس کام کو نبھا رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق میں سب سے افضل درجہ جو ہے وہ انسانوں کا ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے یہ ساری کائنات کو وجود دیا گیا ہے انسانوں کے لیے، اور ان سارے انسانوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کا مقام سب سے افضل ہے. اور سارے انبیاء علیہ السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے افضل ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ، ارفع اور بلند ترین درجہ ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سرداری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. تو یہ ہے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا افضل ترین نبی ہم کو دوستوں کو ملے، تو ہمارے لیے دوستوں ضروری ہے کہ ان ساری دنیا کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر رہتے ہوئے، ان ساری مشغولیات میں رہتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کر کے زندگی گزارے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے دنیا کے صبح سے شام تک کے کاموں کو جس طریقے سے اپنا کام بنا کر کے کرتا ہے، اپنے جو ہے کاروبار کی ذمہ داریوں کو، ملازمت کی ذمہ داریوں کو، اور اسی طریقے سے گھریلو کام کاج کو اور محلے سماج کے سارے کام کو، اسی طریقے دوست و احباب کے کاموں کو اپنا کام بنا کر کے کرتا ہے،
اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھے، اس کام کو اپنا کام سمجھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں کبھی ہمارا برا نہیں چاہیں گے۔ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں عبادتوں کے اندر لگ گیا اور اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں لگ گیا، میری دنیا جو ہے خسارے میں پڑ جائے گی۔ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے بھی کوئی اپنی دنیا بنا سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو انسانوں کے دیکھنے میں فرق ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اتنا وقت جو اپنی دنیا میں لگاؤں گا میری دنیا سنور جائے گی، اور جو ہے میرے بچوں کا اور اس طریقے سے میرے اولادوں کا، میرے گھر کا، میرے کنبے کا، میرے خاندان کا یہ سارا معاملہ ہو جائے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اور یہ ضرور ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو اس کو دنیا کا تھوڑا سا نقصان ہوا، تھوڑا سا یہ ایسا ہو گیا، تھوڑا سا اس طریقے سے نقصان ہو گیا، ہاں لیکن یہ جو ہے آگے چل کر کے اس کے لیے دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں آج عمل کرے کل ہم کو بدلہ مل جائے۔ ایسا کب ہوا ہے؟ ارے ایسا کب ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دنیا اللہ رب العزت والجلال نے عمل کی زندگی عطا فرمائی ہے، نتیجہ کل کو آخرت میں ملے گا، لیکن ہاں اس کی علامتیں دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں۔ انسان کی اچھائی کی علامتیں یہ ہیں، اس کی برائی کی علامتیں یہ ہیں۔ انسان اچھائی کے راستوں پر چلے گا، اس کے اثرات اچھے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو نورانی بنائیں گے اور اس کی دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، اس کے وقت میں برکت عطا فرما دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کا بدلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر جیسے کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی کسی پریشانی میں آ گیا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اس کو اس کے گناہوں کا صلہ ملا ہے، اس کے گناہوں کا بدلہ ملا، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر اپنے اوپر وہی بیماری آ جائے، وہی جس بیماری کو ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے فلاں اور فلاں جو ہے وہ فلاں بیماری میں اس کے گناہوں کا بدلہ ملا ہے، اگر وہی بیماری ہم پر آ جائے کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہماری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش عطا فرمائی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کے ساتھ جو بیماری آئے، جس کے ساتھ جس طرح کے بھی حالات آئے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر عطا فرمائے، اور وہ آزمائش اس کی زندگی کا ایک طریقے سے یوں سمجھے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کچھ نوازنا چاہتے ہیں، اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ حالات دے کر کے اس کو جو ہے آزما لیا گیا، اور اگر وہ اس نے صبر کا مظاہرہ کیا اور شکوہ شکایت نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل اعتماد اس نے کیا ہے، یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور جب وقت ہوگا چلے جائے گا، لیکن اس نے اس حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کر لیا۔ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ حالات سے بھی اگر انسان صحیح راستے پر آ جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اپنا سر جھکا لے، تب بھی یوں کہا جائے گا کہ یہ بھی اپنے آخرت کو بنانے کے لیے سستا سودا ہے، ورنہ بڑے سے بڑے حالات آتے ہیں اور انسانوں کو سنوارنے کے لیے آتے ہیں، اسے کچھ بنانے کے لیے آتے ہیں، اسے آخرت میں کچھ دلانے کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے یہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگتا ہے؟ بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے اور شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ ایسے بول جو رب ذوالجلال کو بالکل ناپسند ہے، ایسے بول اور ایسے زبان کا استعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے لگتا ہے۔ حالات آتے ہیں لیکن یہ ہماری آزمائش کے لیے آتے ہیں، اس میں اگر انسان صبر کا مظاہرہ اور اگر بے صبری کا اس نے مظاہرہ کیا، شکوہ شکایت کی، تو پھر کیا ہوتا ہے یہ حالات کو اللہ تعالیٰ نے ڈالے کس لیے تھے کہ اسے آخرت میں کچھ دے، اس کے درجات کو بلند فرمائے اور اس کے جو ہے بڑا بدلہ، اسے بڑا صلہ ملے، لیکن چونکہ اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، شکوہ شکایت کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی،
تو اب کیا ہوتا ہے، جس درجے پر وہ ہوتا ہے اس سے بھی بے انتہا وہ نیچے آ جاتا ہے کہ تو اس درجے کا بھی لائق نہیں رہا۔ تو دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالات ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر ڈٹے رہنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل اعتماد کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، اس ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل اعتماد وہ کرے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارا برا نہیں چاہ سکتے، امت کے شفیع ہیں، امت کے مربی ہیں۔ تربیت کی حضرات صحابہ کی کہ اس طریقے سے تربیت ہوتی ہے، ہمارے لیے تو کوئی حالات نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا گرم گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، پتھر کی بڑی چٹان رکھی جا رہی ہے، گوشت جو ہے گوشت گل چکا ہے، لیکن پھر بھی قدم پھسلے نہیں ہے۔ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل اعتماد کیا ہے۔ کیا اس طرح کے حالات کبھی ہمارے اوپر آ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں آ سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے تو کیا ہے کہ جن حالاتوں کے اندر، جس شعبے کے اندر ہمیں اس شعبے کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل اعتماد ہو اور مکمل اعتماد کرے، پورا بھروسہ وہ کرے۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی بہتری چاہتے ہیں، ہماری بہتری کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے کوئی عمل اگر ہمیں بتا رہے ہیں، کوئی اسی طریقے سے کوئی مشعل راہ ہمیں بتا رہے ہیں، تو اس میں ضرور بھی ضرور ہماری کامیابی۔ بسا اوقات دیکھنے میں بہت ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں جس میں ہمارا نقصان ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نظریے سے امت کو ان چیزوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اگر امت ان چیزوں کو دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کے اندر آ جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کامیابی ہمیں بتا رہے ہیں اس کامیابی کو پانے والا ہو جائے گا۔ جیسے مثال اس کی ہے کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں یوں کہا گیا ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ جو ہے آپ زکوٰۃ میں غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو جو ہے ادا کرو، اور یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ لیکن مال والے لوگوں کو، سب کو نہیں، شریعت مطہرہ کی نظر میں جو لوگ مالدار ہیں، مسئلہ تو یہاں یہ بھی ہے کہ سماج جسے غریب سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ لوگ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں۔ اب شریعت کسے مالدار سمجھتی ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کے برابر اس کے پاس رقم ہے، یا تھوڑا یہ ملا لیا، تھوڑا یہ ملا لیا، 52.5 تولہ چاندی پہنچ گیا، تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ لیکن سماج اسے غریب سمجھتا ہے، تو سماج کی نظر میں غریب سمجھنا کا مطلب وہ غریب نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت والجلال کے سامنے جب اس کا حساب ہوگا تو سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، اور اس کا جو ہے اس کی سزا ملے گی اسے، اور بڑی سخت ترین سزا ہے، ایک فرض کو چھوڑنے والا سخت ترین سزا ہے۔ تو یوں یہ بتا رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں دیکھنے میں ایسی محسوس ہوئی کہ دیکھو 40واں حصہ اگر اس نے دیا ہے، لوگ اپنا 40واں حصہ نکال رہے ہیں، تو دیکھنے میں کیا محسوس ہوا؟ دیکھنے میں یہ محسوس ہوا کہ اس کے مال کا 40واں حصہ ہو گیا، کہ 100 کا 2.5، 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے اگر اس کی زکوٰۃ ہو رہی ہے، تو 100 میں سے 2.5 روپے اگر اس نے دے دیا تو اب 100 روپے نہیں رہا، اب وہ 100 روپے نہیں رہا، 57.5 ہو گیا۔ تو کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے کم ہو گیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوں سمجھا رہے ہیں کہ اس میں برکت ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ آپ نکال دو، اور جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کے امان میں وہ مال آ جاتا ہے، رب ذوالجلال کی حفاظت کے اندر وہ مال آ جاتا ہے۔ لیکن ایک تو یہ چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز سود خوری ہے، سود خوری۔ کسی کو دیا تب وہ اتنا بڑھا کے مجھے دینا،
اس کو کیا کہتے ہیں. تو اب یہ کیا ہوا، دیکھنے میں کیا محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ اس کے مال میں بڑھوتری ہوئی، لیکن خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے یوں سمجھا رہے ہیں کہ اس مال کے اندر برکت نہیں ہے، اس سود خوری کے اندر برکت نہیں ہے. تو امت ایک ایمان والا ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مال میں اپنی بھلائی تلاش نہ کرے، اس مال میں اپنی بھلائی نہ سمجھے، ایسے مال کے اندر اپنے مستقبل کو تلاش نہ کرے، ایسے مال کے اندر جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نقصان بتا رہے ہیں. دنیاوی نظریہ یہ ہے، دیکھنے کے اعتبار ایسا لگتا ہے کہ یہ فائدہ لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھا رہے ہیں یہ مال تمہیں خسارہ اور نقصان کی طرف لے کر کے جائے گا، جس کی بھرپائی تمہیں دنیا میں بھی کرنی پڑے گی، اور آخرت میں تو بھرپائی ہے ہی ہے اس کی. آخرت میں اس کا نقصان تو اٹھانا پڑے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور کون کہاں سے اس کا خمیازہ بھگتے گا دوستوں کو اس کا پتہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھروسہ اور اعتماد یہ ہوتا ہے کہ جس بات کو رب ذوالجلال ہمارے نقصان بتا رہے، ایک امتی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد کرنے والا اور غلامی کا دم بھرنے والا، اس کے لیے ضروری کہ وہاں اپنا نقصان وہ سمجھے، اس کے اوپر وہ یقین کرے کہ یہاں یہ مال ضرور جو ہے دنیاوی اعتبار سے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. کم کھا لیں گے، تھوڑا سا جو ہے قربانیاں اٹھا لیں گے، لیکن یہ دوستوں کیسے پیدا ہوگا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، حضرات صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کا گھر ایک باغ مدینہ منورہ کے اندر ایک باغ میں تھا. باغ یوں آتا ہے جب صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتے تھے اپنے کاروبار کے لیے، تو ان کی اہلیہ جو ہے ان کو اپنے گھر سے دہلیز تک چھوڑنے کے لیے آتی تھی، اور یہ کہتی تھی مقداد تھوڑا لے کر کے آنا، لیکن حلال مال لے کر کے آنا، حرام مال لے کر کے مت آنا. اس دنیا کی تپش کو، یہاں کی گرمی کو، یہاں کے نقصان کو اور یہاں کی بھوک مری کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، یہاں کی بھوک اور پیاس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کی بھوک اور پیاس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. جہنم کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم بھوکا رہ لیں گے، لیکن حرام مال ہمارے لیے لے کر کے مت آنا. یہ کیا ہوا، یہ گھریلو ماحول بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے گھر کے لوگ بھی نہیں سمجھاتے تھے انسان یہ اپنے بیوی بچے ہیں، اپنی اولادیں ہیں، انہی لوگوں کے فائدے کی وجہ سے اس کے قدم پھسلتے ہیں، اس کا قدم ڈگمگاتا ہے اور وہ غلط قدم اٹھاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وہ حلال مال کی طرف سے حرام مال کی طرف جو جانے والا بنتا ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ. اور جب گھریلو ماحول جب بنا ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، مائیں صبر کر جائیں گی، ان کی اولادیں صبر کر جائیں گی، صبر کا گھونٹ پی لیں گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم اٹھا لیں. مدینہ منورہ کی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے گزارا ہے، کیا ہوا 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو چکے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غلط قدم اٹھایا، نہ امت کو اس کی تلقین دی کہ ایسے حالات کے اندر آپ ایسا کریں. نہیں، بلکہ ہمیشہ حالات کے اندر رہ سکتے ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں. کیا ہمارے آپ لوگوں گھروں میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 3 مہینے گزر گئے اور چولہا نہ جلاؤ؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طریقے سے حالات گزرے ہیں کہ ہمارے اوپر جس طریقے سے بھی پریشانی آ جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے ہماری اپنی پریشانیاں چھوٹی ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ٹھیک آپ اسپتالوں میں جائیں، ہاسپٹلوں میں آپ چھوٹی سی اپنی کوئی بھی بیماری لے کر کے جائیں، آپ کو یہ بیماری اپنے گھر پر بڑی لگتی ہے، لیکن جب آپ اسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں کے بیماروں کو جب آپ
وہاں کے لوگوں کو لیٹا ہوا جب دیکھتے ہیں وہاں کے بیماروں کو، آپ بھی اپنی بیماری چھوٹی ہو جاتی ہے کہ یہاں تو میں تو یہ بیماری لے کر کے آیا ہوں، یہاں تو بڑے بڑے مریض پڑے ہوئے ہیں، کوئی 1 مہینے سے پڑا ہے، کوئی 2 مہینے سے پڑا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں کہ اللہ نے چھوٹی سی بیماری میں ہمیں نمٹا دیا، ہمارا امتحان چھوٹی بیماری دے کر کے لے لیا، ورنہ اس حالات کے اوپر ہم بھی جا سکتے تھے، یہ بھی تو انسان ہے۔ لیکن دوستوں، نظر ہماری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہوگی تو کیا ہوگا؟ جس طرح کے بھی حالات آئے وہ انسان اس سے جو ہے سامنا کرنے کے لیے تیار ہوگا اور اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہوگا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر جو ہے تابعین آتے ہیں، بڑی حکومت ہے، بڑی خلافت ہے، لیکن اس کے باوجود جب انتقال ہوا ہے، ایک خلیفہ ہے، ایک خلیفہ کا جب انتقال ہوتا ہے کتنا مال بھرا ہوا ہوگا، لیکن جو آتا ہے ان کے بچوں کو 2 یا 2.5 درہم ان کے وراثت میں ملے۔ 2-2.5 درہم کیا چیز ہوتی ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی باپ اس طریقے سے اتنا مال چھوڑ کر کے مرتا ہے کہ 2 روپیہ 2.5 روپیہ آوے؟ نہیں، بلکہ ایک خلیفہ ہو کر کے آدھی دنیا پر اس کی خلافت ہے، لیکن جب انتقال ہوا ہے 2 یا 2.5 درہم بچوں کے حصے مارے، اور یوں کہا ہے، لوگوں نے کہا آپ خلیفہ ہیں، سارا خزانہ آپ کا ہے، لیکن یوں کہا انہوں نے کہ میں نے حرام اپنے بچوں کو کھلایا نہیں اور حلال مال میرے پاس تھا نہیں۔ حلال مال کی قدر ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حلال مال کی قدر ہے۔ ایک لقمہ ہوگا حلال کا ہوگا، وہ برکت لے کر کے آئے گا اور اس کی زندگی اس میں اللہ تعالیٰ نورانی بنائیں گے، اس کو جو ہے وقت میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کی دنیاوی زندگی میں برکت ہوگی۔ اس لیے دوستوں، جہاں تک ہو سکے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو لائیں۔ تھوڑے سے حالات آئیں گے، لیکن یہ حالات ہمارے لیے آگے چل کے خوشگوار زندگی لے کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔